اگر کسی شخص کو ہم نے گھر بنانے کے لیے زکوٰۃ دینی ہے تو اوبویسلی ایک بڑی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے، تو اس کے اندر تو وہ صاحب زکوٰۃ ہو جائے گا، صاحب نصاب ہو جائے گا وہ. تو کسی کو وکیل بنا کے ایک بڑی اماؤنٹ اس کو دی جا سکتی ہے کہ وہ اس کا گھر بنا دے. مکان دلانے میں اماؤنٹ بہت بڑا دیا جاتا ہے، ظاہر ہے. اس کا ایک ہی طریقہ یہ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ نے اماؤنٹ اس آدمی کو دیا جو پہلے سے صاحب نصاب نہیں، تو آپ مکان کی ادائیگی میں مکان لینے کے لیے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. مثلا کوئی شخص سامنے زیرو پہ، یعنی اس کے پاس ہے ہی نہیں ہے، یا ہے تو 2-4 ہزار 10 ہزار 20 ہزار، نصاب نہیں ہے اس کے پاس. اب کسی نے اسے اٹھا کر 20 لاکھ روپیہ زکوٰۃ کے طور پہ دے دیا کہ تم اپنا فلیٹ لے لو، مکان لے لو. اب اس نے 20 لاکھ قبضہ کیا اور مکان لے لیا. یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ہمارے یہاں جو صورتحال ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک آدمی 1 سے 2 لاکھ لے رہا ہوتا ہے، پھر اگلے سے 4 لاکھ لے لیا، پھر کسی سے 3 لاکھ لے لیا، یہ سارے ملا کے وہ پھر مکان لے رہا ہوتا ہے. تو بھائی جب اس کے قبضے میں پہلا 2 لاکھ آ چکا ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، اس کو تو اپنے سال کا شروع اس نے کر لیا ہے، وہ نصاب والا ہو چکا ہے. آگے جو بندے اسے زکاتیں دے رہے ہیں ان کی زکاتیں ادا نہیں ہوں گی، اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوگی ادا. اور میں بکثرت یہ چیز کہتا ہوں، مکان دلانے میں اور علاج کرنے میں اور شادی کروانے میں کئی لوگوں کی زکاتیں ضائع ہوتی ہیں. حالانکہ کام اہم ہے، ٹھیک ہے، کوئی کسی کے ساتھ مدد کرتا ہے، لیکن یہ مسائل نہ سمجھنے کی صورت میں ان کی زکاتیں ضائع ہو رہی ہوتی ہیں. تو بھئی آپ نے مکان دلانا ہے تو پھر اس کا جو شرعی طریقہ ہے، میں اب مالداروں سے ضرور کہتا ہوں اور کہوں گا کہ آپ اپنی زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، آپ زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں، تو آپ کیوں ایسا زکوٰۃ کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ ہو جائے گی وہ ہو جائے گی. بھئی نماز پڑھنے آپ آتے ہیں، آپ نے 4 رکعتیں پڑھنی ہیں، تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ نے 3 رکعتیں پڑھی ہیں، بھول گئے تھے کچھ مسئلہ ہوگا، تو کیا آپ وہاں یہ کہیں گے کہ چلو 3 تو پڑھی ہے نا یار، چلو 3 ہو جائے؟ بھئی آپ کی نماز ہی نہیں ہوگی. آپ نے اگر نماز کو اس طرح نہیں پڑھا نہیں ہوگی. آپ کہیں وضو کہ جو ہے وہ وضو درست نہیں کیا یا وضو میں مسئلہ ہے، تو آپ کیا کہیں گے کہ نہیں 1 آدھ دفعہ تو چلو اس طرح ہم پڑھ لیں؟ نہیں کہیں گے. تو بھئی زکوٰۃ بھی فریضہ ہے، تو جتنی محنت سے آپ نے مال کمایا ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بھی کچھ محنت کریں تاکہ آپ کی اموال کی زکوٰۃ پوری درست ادا ہو جائے. تو اگر اس طرح کوئی دے گا تو اس کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. دوسرا اس کا طریقہ، دوسرا یہ ہے کہ جس نے مکان لینا ہے نا، اس سے کہا جائے کہ تم مکان خرید لو، تم مکان خرید لو. وہ کہ بھئی میرے پاس 2 لاکھ روپے میں کیسے خریدوں؟ بھئی آپ مکان خرید لو، 2 لاکھ روپے اپنی پیمنٹ ادا کر دو. اب مکان اس نے خریدا 20 لاکھ کا، 2 لاکھ اس نے ادا کیا، تو کتنا مقروض ہوا؟ یہ 18 لاکھ کا. اب آپ اپنی زکوٰۃ میں بالفرض آپ نے اس کو 1 لاکھ روپے دینا ہے، تو آپ نے مقروض کو دیا ہے، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. تو اس لیے جو مکان والے ہیں یا ایسے بڑے اماؤنٹ والے جہاں آپ نے زکوٰۃ دینی ہے، تو ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں گے، یہ بہت اہم اور ضروری ہے.